دنیا کی توقعات کے برعکس ثابت ہونے کی روایت ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دفعہ بھی برقرار رکھی ہے. جب سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ سیز فائر کا اعلان کر دیں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آن کنٹریری ٹو دس یہ کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں امریکہ ایران پر شدید ترین حملے کرے گا اور ایران کو سٹون ایج میں بھیجنے کی جو ہے وہ امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے. مگر ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود ٹرمپ کی ان گیدڑ بھبکیوں کا ایران کے اوپر اپیرنٹلی کوئی اثر اب تک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, اور یہ تمام تر ملٹری ایکشنز, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ایران کو سرنگو کرنے میں, اس کو جھکانے میں اب تک ناکام رہی ہیں. تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اب کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں, اور پھر ساری صورتحال میں اب مذاکرات کا کیا مستقبل ہے, جس میں obviously پاکستان بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو تھے وہ جنگ سے پہلے ترجیح ہوا کرتے تھے. تو اب سچویشن کس طرف جائے گی, ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. وہ ایک ہمارے جو ناظرین میں سے کسی ایک کا میسج تھا کل ہمارے پروگرام کے نیچے کہ آپ اپنا ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہتے ہیں, ہمارا بھی کبھی حال پوچھ لیا کریں. حالانکہ آپ ابتدا میں کہتی ہیں کہ آپ سارے کیسے ہیں. اینی ناظرین سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. بالکل جی سائرہ, ہمیں جو توقعات تھی کل وہ یقینی طور پہ نہ صرف پوری نہیں ہوئی ہیں, بلکہ جس طرح کی یو ٹرن اس نے لی ہے اس کی بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے ہسٹورک ریفرنسز جو ہیں وہ آج ہم استعمال کریں. ہولی بک کا یعنی قرآنک وہ انجیکشنز ہے ایک کہ when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. جب ہم قوموں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو مسخرے ان پر حکمران کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا کیا کہا؟ اچھا آگے دیکھیے, رومن امپائر کتنی بڑی امپائر تھی, پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس کے, لیکن جب وہ تباہ ہونے پر آئی تو نیرو بھائی بنسری بجا رہے تھے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہی حال ہوا رشین امپائر کا, جس کے زارز نے پھر ایسی ایسی مثالیں قائم کی اور وہ بھی تباہ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے آئے ہیں اور مسلط ہوئے ہیں امریکن قوم پہ, کیونکہ امریکی قوم کے ساتھ جو کچھ وہ کر کے جا رہے ہیں وہ کئی سال نہیں دہائیاں لگیں گی اس کو انڈو کرنے میں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو ہو گئی جی ہسٹورک ریفرنس کی بات. اب آ جائیں کل کی اس کی جو متوقع ان کی قوم سے خطاب تھا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایک بات اس میں نظر نہیں آئی ایسی کہ اسے قوم سے خطاب کرنا ہونی چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے 2-3 دن سے وہ اس طرح کے بیان دے رہے تھے کہ سیز فائر کر دے گا امریکہ یا نکلنا چاہتا ہے اس جنگ سے, لیکن بالکل انہوں نے تو کہہ دیا کہ 2-3 ہفتوں میں شدید بمباری کریں گے. میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کی تھی پہلے بھی کہ یہ ایک ایسا ناقابل اعتبار آدمی ہے جس کی صبح دوپہر اور شام میں آپ اس سے ایک ہی ایشو پر 3 بیانات سن سکتے ہیں, اور وہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ اس کو اس کے اوپر کوئی شرم بھی نہیں ہے. شرم تو خیر اس کے پاس سے کبھی گزری نہیں ہے. دیکھیے ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل جو کچھ گفتگو ہم نے پروگرام میں کی تھی اس کے حوالے سے وہ یہ تھا امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے, امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے, ہم تو بس فارغ کرنے والے ہیں, ہمارے آبجیکٹیو جو ہیں وہ سارے اچیو ہو گئے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا ہے. اور آپ نے دیکھا صبح یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے, تقریر نہیں تھی قوم سے, ایسے ہے کہ رات کو اس نے کوئی خواب دیکھا, اس خواب کی وہ تعبیر ڈھونڈنے کے لیے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اس لیے کہ جو تقریر میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت کم تعلق ہے. کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو جنگ گزشتہ جون میں ہوئی تھی گزشتہ سال, اس میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کا نیوکلیر برباد کر دیا ہے. اب وہ 12 سال تک بھی وہ پروگرام دوبارہ کرنے کی بھی نہیں سوچ سکتا. آپ نے سنا تھا نا یہ بات, ٹھیک ہے. پھر اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی ایئر فورس, نیوی اور فوج تباہ کر دی ہے. ان کے پاس تو ریزسٹ کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو آپ چھنکنا بجانے کے لیے رہ رہے ہیں وہاں پر. جب آپ نے سارا کچھ تباہ کر دیا, آپ کے آبجیکٹیو بھی سارے حل ہو گئے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں, ابھی تو ہم انہیں سبق سکھائیں گے. یہ سبق سکھانے کی بات آپ کو بتا رہی ہے کہ اب تک کی کارروائی کا ایران پر کوئی اثر نہیں ہوا. یعنی یہ امپلائیڈلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ ڈیمیج نہیں کر پائے ہیں جو وہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے اس بات پر زیادہ حیرت ہے کہ اس قسم کے بے تکے بیانات جو ہیں اس کے اوپر اس کی قوم اعتبار کیسے کر لیتی ہے, اور اگر اعتبار کرتی نہیں ہے تو مظاہرے اس کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں. وہ جو لوگ 70 لاکھ 90 لاکھ نکلے تھے وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کی یہ ڈرامائی انداز کی گفتگو سنتے ہیں, ان کے پلے کوئی عقل نام کی چیز ہے یا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے میرے خیال سے ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ رہے گا. اب دیکھیے جناب, انہوں نے کہا کہ ایٹم بم تو اب وہ بنا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم نے تو ان کی ایسی تیسی پھیر دی ہے. پھر کہتے ہیں
جب تک ہم ان کی ایٹمی قوت جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کل والے بیان میں تو کہہ رہے تھے which part of his statement should I trust. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا, یعنی میں کیا کہوں اس کو, آپ کو یاد ہوگا جب مظاہرے ہوئے تھے وہاں پر تو سب سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی حکومت نے جبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی جبر کے تحت 3000 بندہ مار دیا. 3200 یاد ہے. 30 سے پھر یہ 20 ہو گیا, 20 سے پھر یہ 30 ہو گیا, روبیو نے 30 کر دیا, اور کل مسعود نے 45 کر دیا. 45,000 ڈیڈ باڈیز کسی قوم, کسی حکومت کے لیے چھپانا ممکنات میں سے نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی تباہی مچ جاتی ہے اگر اتنے لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے ہوتے. اینی وے, اور اگر مار دیے تو ان کے وارثین جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ باہر نکل کے اپنے یعنی مظلوموں کا بدلہ کیوں نہیں مانگ رہے, حکومت کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ, میں پھر وہی مجھے اپنی زبان جو ہے اس کے اوپر تھوڑا بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا. اینی وے, ایرانی حکومت کے بقول آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ 47 سال سے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے. وہ تو بھائی اب بھی لگا رہے ہیں. انہوں نے تو سڑکوں کے اوپر لکھ کے اس کے اوپر مارچ کیا تھا فوجی بوٹوں کے ساتھ. اور اب جو کچھ تم نے کر دیا ان کے لیے آنے والے 100 سال کے لیے بھی وہ مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل کہتے رہیں گے. اور کیوں نہیں کہنا چاہیے ان کو؟ اس لیے کہ آپ اتنے 1000 کلومیٹر سے آگے ہیں یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے, اور امن کے نام پر آپ نے قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر مسلم امہ کا ماتم نہ کیا جائے تو میرے خیال سے بہت بڑی زیادتی ہوگی. اگر مسلم امہ نے 70,000 فلسطینیوں کا قتل نہ ہونے دیا ہوتا, اس وقت بول پڑتے, اس وقت کھڑے ہو جاتے, تو یہ جو آج منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. بالکل. میں آپ کو قسم پرسی کا عالم یہ بتاؤں, اس وقت بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ تو کہا گیا تھا ان کے یعنی بیانات کہہ لیجئے یا ان کے جو اعلامیے تھے, دونوں سائیڈز تحمل کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ریاستی جبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امریکہ اس کا شریک کار ہے. یہ کسی نے نہیں کہا تھا. بخاری صاحب, جب امریکن صدر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید بمباری کریں گے اور سٹون ایج میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی سے زیادہ اسٹرانگلی امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ملٹری ایکشن کرے گا؟ کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں؟ کیا نیوکس یوز کر سکتے ہیں ایران کے اگینسٹ, ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کے اندر آپ جاپان کی طرح سے نیوکلیر بم استعمال کر لیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. یہ دور تو گئے بیت. اسی لیے ابھی تک اس کے منہ سے یہ بکواس نہیں نکلی ہے کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کروں گا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے بات یہ ہے, آپ قوت کے زور پر شاید کسی قوم کو ڈرا سکتے ہوں, دھمکا سکتے ہوں. ویسے تو آپ کے تجربات ٹھیک نہیں ہیں. تجربات تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی گئے ہیں جوتیاں کھا کے نکلے ہیں. پوری تاریخ شاہد ہے. کوئی ایک شخص میرے اس سٹیٹمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. آپ ویتنام میں گئے, آپ جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں, وہ منظرنامہ مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان کے جرنیل جو ہیں چڈیوں میں, ان دیئر انڈر ویئرس, جوتیاں, پینٹیں, سب کچھ چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے ہیلی کاپٹروں کے سٹینڈوں کے ساتھ لٹک کے. آپ عراق میں گئے, آپ نے پورا عراق کھود ڈالا وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈتے ہوئے. پھر اس کے بعد جیسے وہاں سے آپ نکلے, اور اب جو باقی رہ گئے ان کو جس طرح جوتیاں پڑ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ افغانستان تشریف لے گئے. افغانستان میں آپ کے ساتھ جو ابھی میں چھوٹے چھوٹے ملک میں جو انہوں نے کاروائیاں کی اس کا ذکر نہیں کر رہا. یہ 3 بڑے مارکے جو تھے ان کے, ان میں اس کی پوری ملٹری مائٹ کو جوتیاں پڑی ہیں اور وہاں سے بھاگ جائیں گے. جی, لیکن بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے امریکہ یہ غلطی کر سکتا ہے اور بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا؟ کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ ختم کرنا ہوتی تو وہ آج اعلان کر دیتے, اور ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ اس جنگ میں ایٹ لیسٹ اپیرنٹلی ان کو شکست نہ ہو. تو پھر کیا کرے گا امریکہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب ایرانی لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہے. یہ اب کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی زمینی ٹروپس نہیں لے کے آئیں گے یہاں. اب وہ انہوں نے اکٹھے بھی کر لیے ہیں اور وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ جی یہ زمینی ٹروپس تو آئے سو آئے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنی بھی وہاں کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پاسداران انقلاب کی ہے, چاہے بسیج کی ہے, چاہے ان کی ریگولر آرمی کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں آؤ صحیح تسی, وی آر ویٹنگ فار یو. کسی نے کہا کہ ان کو شارکس کھائیں گی سمندر کی, کسی نے کہا ان کے پاؤں کاٹ دیں گے ہم, اور کسی نے کہا کہ ایسا سبق پڑھائیں گے کہ پھر امریکہ اپنی زمینی فوج لے کے کہیں نہیں جا سکے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر امریکہ کے ان تمام تھریٹس کے باوجود ایرانین لیڈرشپ نہیں ڈر رہی ہے، ایرانین لیڈرشپ فرملی کھڑی ہے اپنے سٹانس کے اوپر، اپنے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نا. کوئی ایک ویک سٹیٹمنٹ مجھے دکھائیے ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے جہاں انہوں نے کہا ہو کہ اب ہم تنگ آ گئے ہیں، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں. یہی چیز کھائی جا رہی ہے اس کو کہ ہم نے اتنا بارود بارش کی طرح برسا دیا ایران پہ، ہم نے غزہ کو برباد کر دیا، ہم نے اس کو قبرستان بنا دیا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی چیخ نہیں نکلی ہے کہ اب ہم تنگ آ گئے ہیں اس سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی دلیر ہوتی جا رہی ہے ایرانین نیشن. یہ ایک کمال کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. بالکل. بخاری صاحب ان کے تو اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لوگ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے اور ایران کے لوگ نہیں چاہتے کہ اب ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کرے. ایبسلیوٹلی، یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ان کا تجربہ بہت خوفناک ہے. ان کو 2 دفعہ بات چیت میں پھنسا کے ٹرمپ نے اپنی کا مظاہرہ کرنے کا کہ دونوں موقع ضائع نہیں کیے. وہی ایرانی قوم جس سے ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کرتے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ویل وشرز ہیں. جی ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ اور عوام دونوں دے ڈونٹ ٹرسٹ ٹرمپ اینی مور. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں تیسری دفعہ بھی مذاکرات کے چکر میں ڈال کے پھر ہمیں پڑے گا، لہٰذا ہم پہلے سے کیوں نہ تیاری کر لیں گے. اچھا جی آپ آئیں، ہم نے تو آپ کے ساتھ لڑنا ہی لڑنا ہے. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کی جتنی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا، obviously ان کی آڈینس وہ اپنی ہی عوام سے خطاب کر رہے تھے اور مقصد بھی یہی تھا. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ he was trying to persuade his people کہ جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر اس رجیم کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے خلاف اور اس جنگ کے خلاف، تو اپنے ہی عوام کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم جنگ جیت رہے ہیں، ایران جو ہے وہ خطرہ ہے، نیوکلیر خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے 47 سال کا ریفرنس بھی دیا کہ 47 سال سے جو ہے وہ اینٹی امریکن وہاں پر سینٹیمنٹس ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ قوم جو ہے امریکن وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ دیئر پریزیڈنٹ. جو آوازیں ہم نے سنی ہیں، چاہے وہ کانگریس کے اندر سے ہیں، چاہے وہ سینٹ کے اندر سے ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں. ابھی کملا ہیرس کا اسٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ جنگ میں فتح کے دعوے حقیقت کے بالکل برعکس ہیں. اور ٹرمپ نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے امریکی قوم اور امریکی فوج دونوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونک لیا ہے. یہ آوازیں امریکنز ہیں، یہ ہماری آوازیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نو بڈی از ولنگ ٹو بائی. اور جس قسم کے لوگ نکلے ہیں، جس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں، نو وار، گو ٹرمپ اینڈ آل دیٹ، وہ ہمارے سامنے ہے بالکل. تو یہ کہنا کہ قوم اس کو ٹرسٹ کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ حقیقت کے قریب تر ہے. بالکل. بخاری صاحب اتنی بڑی تعداد میں جب مظاہرے ہوئے اور پھر امریکہ جیسی ڈیموکریسی کے اندر، تو پھر ان مظاہروں کو اگنور کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا لیتھل ہوگا؟ دیکھیں خودکشی کرنے کا اگر آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا بھی ممکن نہیں رہتا کہ کہاں جا کے رکنا ہے. میرا خیال سے ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اس نے یہ خودکشی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، قوم کو ڈبونا ہے. اب وہ ڈوبتی قوم ہے کہ ڈوبیں گے ٹرمپ، یہ فیصلہ یا تو الیکشن میں ہو جائے گا یا اس سے پہلے ہو جائے گا. دوسری بات، ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارا کچھ کر کے پوری نیوی کو لگا کے ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے، پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیٹو سے بھیک مانگ رہے تھے، وہ پریکٹیکلی ہی واز بیگنگ، بھیجو اپنی نیوی، کسی نے اس کی بات سن کے نہیں دی ہے. میں یہاں پر ٹرمپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے 1956 میں نہر سویز کا ایشو ہوا تھا. تو اگر آپ کو یاد ہو، جمال عبد الناصر جو ہیں وہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے پھر اس کو نیشنلائز کر لیا تھا. اسی طریقے سے اب ایران نے کیا ہے. نہ تو دنیا کی کوئی طاقت سویز چھڑوا سکی مصر سے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت آبنائے ہرمز چھڑوا سکے گی اب ایران سے، اس لیے کہ انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت نہ صرف اس کو اپنا حصہ قرار دے دیا ہے بلکہ اپنے کنٹرول پر بھی مہر ثبت کر دی ہے. اور اب جو بھی جہاز گزرے گا وہ سوائے ان کی کانسنٹ کے اور ٹول دیے بغیر نہر سویز یہ جو آبنائے ہرمز میں گھسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل بخاری صاحب. اور اسی ایشو کے اوپر ابنائے ہرمز نہ کھلوا سکنے کے ایشو کے اوپر امریکہ اور یورپ کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں.